السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، صدق الله العظيم۔ معزز سامعین اکرام، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا کو آراستہ اور مزین کر دیا ہے۔ اور اس کا مزین کر دیا جانا یہ انسانوں کے امتحان کے لیے، انسان نے اس کی زینت میں الجھ کر کے اور اس کی رنگینیوں میں گم ہو کر آخرت کو بھلا دیا ہے۔ اور انسان اس دنیا کے اندر اتنا زیادہ مصروف ہو گیا کہ اس نے اپنے پروردگار کو بھی بھلا دیا، جو کہ اس کا پالنہار ہے، اس کا پیدا کرنے والا ہے اور اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ انسان نے اس خالق کو، اس مالک کو اور اس رازق کو بھلا دیا۔ دنیا کہتے کس چیز کو ہے؟ آدمی جس مکان کے اندر رہتا ہے، اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے جو ذرائع اور جو اسباب کمائی کے اختیار کرتا ہے، جو مال کما رہا ہے اور جو کچھ ساز و سامان اپنے گھر میں جمع کر رہا ہے، دنیا اس چیز کا نام نہیں، بلکہ دنیا تو ہر اس چیز کا نام ہے جو آدمی کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے اور اس کی تلاش سے آدمی کو روک دے۔ ہر اس چیز کا نام دنیا ہے۔ اور جو مال، جو اسباب، جو سامان، جو ذرائع اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے انسان کو غافل نہیں کرتے، وہ دنیا نہیں ہے، بلکہ آدمی ان ذرائع کے ذریعے سے اللہ کا قرب، اللہ کی یاد کے اندر غرق ہو سکتا ہے اور اللہ کا قریبی بن سکتا ہے۔ تو دنیا ان چیزوں کا نام ہے جو آدمی کو اللہ سے دور کر دے، بندے کے اور اللہ کے درمیان میں حائل ہو جائے اور دوریاں پیدا کر دے، ایسی چیز کو دنیا کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم کے اندر دنیاوی زندگی اور دنیا کی جو حقیقت ہے، مختلف آیات کے اندر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، دنیاوی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈالنے پائے۔ اور اسی طریقے پر دوسری جگہ اللہ نے فرمایا اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، دنیاوی زندگی یہ کھیل کود تماشا ہے اور دکھلاوا ہے اور ایک دوسرے پر فخر کا سبب ہے۔ اور اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا انما هذه الحیاۃ الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف بتا دیا ہے انسانوں کو کہ دنیاوی زندگی یہ چند روزہ ہے اور اصل ٹھکانہ، اصل مقام انسان کے رہنے کا جو ہے وہ آخرت کا مقام ہے۔ اسی لیے عقل مند اور سمجھدار آدمی وہ ہے جو ہمیشہ رہنے والے ٹھکانے کی فکر کرے اور چند روزہ زندگی کے پیچھے اپنی ہمیشہ رہنے والی زندگی کو تباہ و برباد نہ کرے۔ اسی لیے آدمی کو دنیا سے زیادہ اپنی آخرت کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا سے متعلق فرمایا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ، کہ دنیاوی زندگی، دنیاوی ساز و سامان یہ بہت مختصر ہے اور آخرت ڈرنے والوں کے لیے، متقیوں کے لیے بہترین جگہ ہے۔ اس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر کے بتلایا ہے۔ نیز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا کی حقیقت کو اپنے مختلف ارشادات میں اور مختلف مواقع پر اس کی حقیقت کو صحابہ کے سامنے بیان فرمایا کہ یہ دنیا کی کیا حقیقت ہے اور یہ کس طریقے پر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے اور بندے اور اللہ کے درمیان کس طرح دوریاں یہ ڈال دیتی ہیں اس حقیقت کو۔ اور اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہے ان سب میں دنیا سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ مخلوق ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کر دیا تو پھر اس کی طرف کبھی بھی حق تعالی شانہ نے محبت کی نظر سے اس کی طرف نہیں دیکھا، اس کی یہ حقیقت ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر کے اندر ایک مکھی کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر اس کی حیثیت ایک مکھی کے پر کے برابر بھی اللہ کی نظر میں ہوتی تو وہ کافروں کو، نافرمانوں کو، اللہ کا انکار کرنے والوں کو ایک بوند، ایک قطرہ پانی کبھی پینے کے لیے نہیں دیتے تھے۔ اس کی کوئی حیثیت اللہ کی نظر کے اندر نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی جو آدمی دنیا سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنی آخرت کا نقصان کرتا ہے، اور اگر کوئی آخرت سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنی دنیا کا نقصان کرتا ہے۔ الغرض آدمی سمجھدار وہی ہے جو ہمیشہ رہنے والے مقام کے فائدے کو لے لے اور مختصر رہنے والی زندگی کے نقصان کو برداشت کر لے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بتائی کہ دنیا اور آخرت یہ مشرق اور مغرب کی طرف ہے۔ انسان جب ایک طرف کو رخ کرے گا، جس طرح مشرق کی طرف رخ کرنے سے مغرب کی طرف خود بخود انسان کی پیٹھ ہو جاتی ہے، ایسے ہی جو آدمی دنیا کی طرف رخ کرے گا خود بخود آخرت کی طرف اس کی پیٹھ ہو جائے گی۔ اور جو انسان آخرت کی طرف میں اپنا چہرہ کر لیتا ہے، اس کی فکر کرتا ہے، اس کے بارے میں سوچتا ہے، اس کے لیے تیاری کرتا ہے، تو دنیا کی طرف اس کی پیٹھ ہو جائے گی۔ لیکن
جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے آخرت کی، آدمی اگر اس کی طرف رخ کر لے تو یہ زندگی تو کسی حال کٹنے والی ہے۔ دنیا اتنی ہی آدمی کو ملے گی جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر کر دی ہے، مقدر سے نہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا۔ اسی لیے آدمی اس کے بارے میں فکر کرنے کے بجائے اپنی آخرت کے بارے میں، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، ہمیشہ کی نعمتیں وہاں ملنے والی ہے، لامحدود زندگی جس کا کوئی انتہا نہیں، ویسی زندگی کے بارے میں آدمی تیاری کرے، سوچے اور اس کے بارے میں فکر کرے اور وہاں کی زندگی کے لیے کوشش کرتا رہے، وہی سمجھدار آدمی ہے۔ اور اسی طریقے پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی اس زندگی کی، اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی اور ان سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر دنیا کے دروازے سارے کے سارے تم پر کھول دیے جائیں تو تم صرف اس میں سے اتنا ہی لینا جتنی کی تم کو ضرورت ہے، اس لیے کہ جب دنیا ملتی ہے تو اس کا ملنا یہ سوال سے خالی نہیں، جو ملے گا اگر جائز طریقے پر ملتا ہے تو اس کا سوال اللہ کے دربار میں ہونا ہے، اور اگر ناجائز طریقے پر تم کو کوئی مال حاصل ہوگا تو اس کا عذاب ہونا ہے۔ بہرحال دنیا چاہے جائز طریقے سے ملے چاہے ناجائز طریقے سے ملے، دونوں کے اندر آدمی کو مشکل ہے، یا تو سوال جواب دینا پڑے گا سوال کے بارے میں، یا پھر یہ کہ اگر ناجائز طریقے پر کمایا ہے تو اس کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ یہ حقیقت ہے دنیا کی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ خلفاء کا اس زمانے کے اندر وظیفہ بیت المال سے مقرر ہوا کرتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیت المال سے اتنا وظیفہ لیتے تھے جتنا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ پھر بعض صحابہ نے یہ محسوس کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وظیفہ ہے بہت مختصر ہے، اس میں کچھ اضافہ ہونا چاہیے، اس کو کچھ بڑھا دینا چاہیے۔ اب یہ مختصر بڑے صحابہ مل کر کے ان لوگوں نے مشورہ کیا، اب سب لوگ یہ بات طے کر چکے کہ امیر المومنین سے یہ بات کہنی ہے، لیکن کہے کون، وہ بھی کس سے؟ حضرت عمر سے کہنا ہے، بڑے جلالی صحابی ہیں، ان سے کہیں گے کون؟ چنانچہ ان لوگوں نے ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ام المؤمنین بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ان کے پاس جا کر کے ان کے سامنے ساری بات رکھی۔ چنانچہ بیٹی اپنے باپ کے گھر حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر جاتی ہے، ان کو جا کر کے بات بتایا اور کہا کہ آپ کا جو وظیفہ ہے، صحابہ آپ کے بعض ساتھی چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ اضافہ کر دیا جائے، آپ جو لیتے ہیں بہت زیادہ مختصر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے ان کا رنگ بدل گیا، انہوں نے پوچھا کہ یہ بات کس نے کہی، تم ان کے نام مجھے بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ میں نام آپ کو نہیں بتا سکتی۔ اس کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی سے پوچھا، اچھا وہ نہیں بتا سکتے تو یہ بتاؤ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کے اندر زندگی کیسی تھی؟ انہوں نے ایک ایک بات بتانی شروع کی کہ معمولی کپڑے ہوا کرتے تھے اور ایک خاص کپڑا تھا، اگر کوئی قافلے آ جاتے تو وہ اوڑھ کر کے ان سے ملاقات کے لیے چلتے، سونے کے لیے بوریا ہوتا تھا اور ایک تکیہ جس کے اندر کھجور کی چھال یا اس کے پتے بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ اس طرح سیدھی سادی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کے اندر تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ساری باتیں سنی تو اپنی بیٹی سے کہا کہ دیکھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے پر زندگی گزاری ہے اور ایک طریقہ ہم کو دکھا کر کے گئے ہیں، جو آدمی اس طریقے پر چلے گا وہ اسی مقام پر، اسی منزل پر پہنچے گا جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی اس طریقے کو اور اس راستے کو چھوڑ کر کے دوسرے راستے پر چلے گا تو اس کی منزل بھی بدل جائے گی۔ اس طریقے پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دنیا کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ کر کے گھبراتے تھے اور ڈرتے تھے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں تو دنیا مانگ رہے ہیں، اللہ کے سامنے بیٹھ رہے ہیں، ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو دنیا ذہن کے اندر ہے، نماز میں کھڑ رہے ہیں تو دنیا کے معاملات ذہن کے اندر چل رہے ہیں، عبادات کے اندر بھی دنیا ہی دنیا، دنیا کے اندر تو دنیا ہی،
یہاں تک کہ آخرت کے جو معاملات تھے، اللہ کو یہاں یاد کرنے کے جو مواقع ہیں عبادات کے اندر بھی ہمارے ذہن دنیا کی طرف لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے ذہنوں کے اندر آخرت نہیں، موت نہیں، اللہ کی یاد نہیں، پورا ذہن دنیاوی معاملات کے اندر اور دنیاوی جھمیلوں کے اندر ہمارا ذہن پھنسا ہوا ہے۔ صحابہ اکرام نے جب دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیا تو پھر اس سے کوسوں دور بھاگنے والے تھے۔ جب دنیا ان کے پاس آتی تھی تو اس کو آتا ہوا دیکھ کر کے روتے تھے اور اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ سانپ کے مانند ہے، ہاتھ لگانے میں تو بڑی نرم ہے، اچھی معلوم ہوتی ہے اور اس کا مزہ شہد کی طرح سے میٹھا ہے، لیکن اس کا زہر ایسا ہے کہ آدمی کو قتل کر کے رکھ دیتا ہے اور مار دیتا ہے۔ اسی لیے آدمی کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اس سے دور ہی رہا کرے۔ اس طریقے پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اس دنیا کے اور اس دنیاوی زندگی سے متعلق بہت سارے اقوال ہیں جو کتابوں کے اندر موجود ہے، اور اسی طریقے پر اللہ والوں نے بھی کئی طریقے سے، کئی ذرائع سے اس دنیا کی حقیقت کو سمجھانے کی امت کو کوشش کی ہے۔ الغرض دنیا کو ترک کر دینا۔ کئی مرتبہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ اس دنیا کو ترک کرے، اس دنیا کی محبت کو ترک کرے۔ ترک کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی ان سب آبادیوں کو چھوڑ کر کے جنگل کے اندر، صحراؤں کے اندر، غاروں کے اندر، پہاڑوں کے اوپر چلے جائے، وہاں اللہ اللہ کرتے ہوئے رہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں۔ ایک مسلمان کی جو ضروریات ہیں انہی بستیوں کے اندر رہتے ہوئے پوری ہو سکتی ہیں، انہی بازاروں کے اندر اور انہی گلیوں کے اندر رہتے ہوئے پوری ہو سکتی ہے۔ جس طریقے پر دنیاوی ضروریات یہاں رہتے ہوئے پوری ہو سکتی ہے، اس کا دین پر چلنا بھی انہی گلیوں کے اندر ہوگا، شریعت پر عمل کرنا بھی انہی بازاروں کے اندر ہوگا۔ آدمی اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے دین کو اپنائے، شریعت کو اپنائے، احکامات کی پابندی کرے، سنتوں کی پابندی کرے، اسی کو کہتے ہیں دنیا کو ترک کرنا۔ یہ نہیں کہ آپ آبادی سے کٹ کر کے بالکل تنہے تنہا جا کر کے اپنی عبادت کے اندر لگ جائے، یہ تو رہبانیت ہے۔ اسلام کے اندر اور مسلمانوں کے لیے رہبانیت جائز نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں۔ آدمی دین پر چلے گا تو اپنے گھر میں رہتے ہوئے چلے گا، آدمی دین پر چلے گا تو اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے، اپنے ساتھ والوں کے ساتھ رہتے ہوئے، ہر چیز کے اندر آدمی جو دین پہ چلے گا تو وہ انہی محلوں کے اندر، انہی بازاروں کے اندر، انہی گلیوں کے اندر اور انہی لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے دین پر چلے گا۔ یہ تعلیم اسلام سکھاتا ہے اور یہی تعلیم شریعت سکھلاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی محبت سے متعلق فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیہ، کہ دنیا کی محبت یہ سارے برائیوں کی، ہر برائی کی جڑ ہے۔ جب آدمی کے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ برائیوں کی طرف آدمی کے قدم بڑھنے لگتے ہیں، زندگی کے اندر ایک ایک گناہ آتے چلے جاتا ہے، یہاں تک کہ پوری زندگی گناہوں سے بھر جاتی ہے۔ اسی لیے دنیا کی محبت کے نکالنے کے مختلف راستے، مختلف طریقے اور اسی طریقے پر اس کے نقصانات سے بچنے کے طریقے اور راستے اللہ والوں نے بھی اور علماء اکرام نے بھی بتائے ہیں، اور قرآن کریم کے اندر بھی اس طرح کے تذکرے ملتے ہیں۔ چنانچہ پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دنیا کی محبت اور دنیا کی جو مضرت اور نقصان ہے اس سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی دنیا کو اپنے دل کے اندر سے نکال دے اور دنیا کو اپنے ہاتھ کے اندر تھامے رکھے۔ یہ طریقے کے ذریعے سے آدمی دنیا کے نقصان سے بچ سکتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو تو مومن کا ایک قید خانہ فرمایا ہے۔ یہ جس طریقے پر ایک قیدی کے لیے قید خانہ ہوتا ہے، وہ نہ باہر اپنی مرضی سے جا سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے سو سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے اٹھ سکتا ہے۔ کھانا جس وقت دیا جائے اسی وقت کھانا ہے، جب نکلنے کے لیے کہا جائے فوراً باہر نکلنا ہے، جب اندر جانے کے لیے کہہ دیا جائے فوراً اندر چلے جانا پڑے گا۔ ٹھیک اسی طریقے پر ایک مسلمان سے کہا جائے کہ تم اپنی نظریں نیچی کر لو، غیر محرم کی طرف نظر مت کرو۔ ایک مومن کی شان یہی ہے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی کر لے۔ اور
جتنے احکامات دیے گئے 5 وقت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد آنا ہوگا. ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے مسجد کو نماز ادا کرنے کے لیے حاضر ہو جائے. اور جتنے احکامات شریعت کے دیے گئے ہیں ایک مسلمان ان سب احکامات کے اندر جس طریقے سے قیدی قوانین کا پابند اور قید ہوتا ہے ایک مسلمان ان احکامات کا پابند ہے. اگر مسلمان ان قواعد کا ان احکامات کا اور شریعت کے جو اصول ہیں ان کے اندر جکڑ کر کے یہ دنیاوی زندگی گزارے گا تو آخرت کے اندر بغیر قید والی منمانی زندگی اور عیش و آرام والی زندگی ملے گی. وہاں پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی, وہاں پر کوئی ٹوکنے والا کوئی بولنے والا نہیں رہے گا. آپ جس طریقے پر چاہے وہاں پر زندگی گزاریں گے. شرط یہ ہے کہ ایک مسلمان اس دنیا کے اندر ایسے زندگی گزارے جیسے کہ ایک قیدی گزارتا ہے, احکامات کی پابندی کرتے ہوئے, شریعت کی پابندی کرتے ہوئے, دینداری والا مزاج بنا کر کے یہ زندگی ایک مسلمان کو گزارنی چاہیے. اور 3 طریقے اپنے دل کے اندر سے دنیا کی محبت کے نکالنے کے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ کے خوف کے ذریعے سے آدمی دنیا کی محبت کو اپنے دل کے اندر سے خالی کرے, اور دوسرا اللہ کی محبت میں اللہ کی محبت دل کے اندر سمائے. اس کے لیے دل کا خالی ہونا ضروری ہے. دنیا کی محبت بھی رہے اور پھر ساتھ میں اللہ کی محبت بھی دل میں اتر جائے تو محبتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی. دنیا کی محبت نکالو گے اللہ کی محبت کے لیے دل میں جگہ بنے گی, پھر اللہ کی محبت اس کے بعد آپ کے دل کے اندر اترے گی. اور تیسرا ذریعہ جس کے ذریعے سے دنیا کی محبت دل کے اندر سے خالی ہو جاتی ہے وہ ہے اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا. جب آدمی کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کے ذریعے سے انسان کا دل پاک صاف ہوتا ہے, دل کی دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے اور پھر یہ دل خالص اللہ کی محبت کے لیے رہ جاتا ہے, آخرت کی یاد کے لیے رہ جاتا ہے, اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے یہ دل مخلص ہو جاتا ہے. اسی لیے اپنے دلوں کو دنیا کی محبت سے پاک کرنا چاہیے, اس کی محبت کو اپنے دل سے نکالنا چاہیے. جو ذرائع جو اسباب اور جو طریقے بتائے گئے ہیں ان کو اپنانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دنیاوی محبت سے پاک صاف کر دے, گناہوں کو معاف کر دے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے.